آج میں تمہیں وہ قصہ سنانے والا ہوں جس نے ایک دن مدینہ کی ہوا تک بدل دی۔ یہ کہانی ایک اندھے انسان کی نہیں، ایک حاکم کے دل کی گہرائیوں کی ہے۔ وہ دل جو اللہ کے خوف سے کامتا تھا، اور وہ ہاتھ جو ظلم دیکھ کر کبھی خاموش نہیں رہتا تھا۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ تمہارے دل تک اترے گا۔ دن کا وہ وقت تھا جب دھوپ تیز بھی نہیں ہوتی اور مدینہ میں گلیوں پر ایک نرم سی سنہری روشنی پھیلی ہوتی۔ لوگ اپنی مصروفیات میں تھے، تاجر دکانیں کھول رہے تھے، عورتیں پانی بھر رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، اور اسی آمنے سامنے کے شور میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں خاموشی سائے کی طرح بیٹھی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا اندھا شخص دیوار کے سہارے بیٹھا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ بے بسی سے کامتے ہوئے۔ سامنے رکھا ہوا پیالہ خالی تھا، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ وہ کچھ بولتا نہیں تھا، صرف سانس لیتا تھا اور کبھی کبھار اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتا، جیسے آسمان سے کچھ پوچھ رہا ہو کہ کب تک۔ نو انسانی کی بے حسی اس کے ارد گرد چل رہی تھی، لوگ آتے جاتے، کوئی رک کر انہیں نہیں دیکھتا تھا، مگر ایک آدمی رکا۔ وہ شخص گردن اونچی، چہرے پر رعب، قدموں میں وقار، اور دل میں اللہ کا خوف لیے ہوئے آ رہا تھا، اور وہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کی وہ شخصیت جس کے بارے میں شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا۔ مگر آج عمر کا مقابلہ کسی دشمن سے نہیں تھا، بلکہ ایک بوڑھے کی خاموش تکلیف سے تھا۔ انہوں نے اس کے پاس قدم روکے، زمین پر بیٹھ گئے اور دھیرے سے پوچھا، بوڑھے، کیا تم مسلمان ہو؟ اندھے نے سر اٹھایا، آنکھوں کی جگہ صرف خالی پن تھا، درد تھا اور تکن تھی۔ وہ بولا، نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، اور میں ایک یہودی ہوں۔ ہوا تھم گئی، عمر کا چہرہ بدل گیا، پوری فضا بدل گئی۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، تو پھر تم بھی کیوں مانگتے ہو؟ بوڑھا ہنسا، نہیں، رویا بھی نہیں، بس ایک ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ جب جوان تھا، کام کرتا تھا، جزیہ بھی دیتا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا تھا، لیکن اب نہ آنکھیں رہی، نہ طاقت اور نہ روزی، اور جزیہ پھر بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اس کی آخری لائن دل میں تیر کی طرح لگی۔ عمر کے حلق میں کھچاؤ آیا، وہ درد تھا جو ایک سچے حکمران کے دل کو چیر دیتا ہے۔ انہوں نے نظریں جھکا لی، لمبا وقفہ کیا، پھر آہستہ سے کہا، اللہ کی قسم، ہمارے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ جوانی میں تم سے لی اور بڑھاپے میں تمہیں بھیک پر چھوڑ دیا۔ عمر نے بغیر سوچے بوڑھے کا کامتا ہوا ہاتھ تھاما۔ لوگ حیرت زدہ تھے، یہ نظارہ مدینہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عمر نے اسے سہارا دیا، اٹھایا اور بیت المال کی طرف چل پڑے۔ راستہ بھر عمر کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ جب بیت المال پہنچے تو انہوں نے بلند آواز میں حکم دیا، اس یہودی کا جزیہ فوراً ختم کیا جائے، اس کا خرچ، اس کا کھانا، اس کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پھر کہا، جوانی میں اس سے لیا اور بڑھاپے میں اسے چھوڑ دیں۔ نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے۔ مدینہ کی دیواروں نے اس جملے کو سنا، ہوا نے اسے آگے بڑھایا، اور یہ جملہ تاریخی بن گیا۔ اس دن مدینہ نے دیکھا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ انسانیت کا نام ہے۔ ایک بوڑھا جو مسلمان نہیں تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اسے
سہارا دینے کے لیے دنیا کا سب سے طاقتور حاکم اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھا۔ یہ ہے وہ اسلام جس نے دل جیتے، یہ ہے وہ خلافت جس نے انصاف کو زندہ رکھا، یہ ہے وہ قیادت جسے دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔